جس خاک کے خمیر میں ہے آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک ارجمند ہے۔ چنار کا درخت کشمیر کی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ وادی کشمیر کی خوبصورتی میں یوں تو ہر قسم کے چھوٹے بڑے پیڑ اپنا ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں، لیکن چنار اپنی قد و قامت اور حسن کی وجہ سے ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ چنار اگرچہ خیر سمردار درخت ہے، مگر اس کی لکڑی جوہردار ہوتی ہے۔ شدید گرمی میں اس کا سایہ وجود کو فرحت بخشتا ہے، جبکہ تیز بارش میں یہ اپنے سائے تلے 10 منٹ تک بھیگنے نہیں دیتا ہے۔ اس درخت کی لمبائی 25 میٹر اور موٹائی 50 فٹ سے بھی زائد ہوتی ہے۔ موسم گرما کے دوران جہاں اس کے بڑے بڑے سرسبز پتے خوشنما منظر پیش کرتے ہیں، وہیں خزاں کے موسم میں یہ پتے سرخ رنگ میں تبدیل ہو کر ایک الگ ہی حسن بکھیرتے ہیں۔ کشمیر اور چنار جو ہے نا، یہ لازمی ملزوم چیز ہے۔ شیخ العالم شیخ نور الدین ولی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے، کینچن رن چھے شہج بونی لنج لنج پھیرت کران واو، کینچن رن چھے سپل ہونی کران ٹاؤں ٹاؤں تو ڈوان ناو۔ یہ کشمیری میں ان کا شرک ہے اور یہ 700 سال کی روایت ہے۔ بھون جو ہے یہ ابتدائی دور میں آج سے 4000 سال پہلے اس کو بھوانی کہا کرتے تھے۔ سنسکرت میں شاردا میں، ہندی میں بھوانی ماں کو کہتے ہیں۔ اس کو بھوانی کہہ کر پکارتے تھے لوگ اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے، یہ اندر سے کھوکھلا بھی کیا جاتا ہے، ہو جاتا بھی ہے، مگر پھر بھی یہ اپنی حیثیت اور اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے چنار۔ کشمیر میں چنار کو بون کہا جاتا ہے، جبکہ شاہی درخت کے نام سے بھی یہ اپنی شناخت رکھتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں پہلی مرتبہ چنار کا پودا مغلوں کے دور اقتدار میں 1586 عیسوی کے بعد سرزمین فارسی سے لا کر بویا گیا، لیکن بعض محققین کہتے ہیں کہ کشمیر میں سب سے پرانا چنار 1374 عیسوی میں لگایا گیا۔ شاعر اور ثقافتی مبصر ظریف احمد ظریف کہتے ہیں کہ چنار کشمیر کا اپنا درخت ہے، کیونکہ اس کا ذکر شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور 14ویں صدی کی شاعرہ للدت نے بھی اپنے کلام میں کیا ہے۔ جتنے بھی ہمارے یہاں درخت ہے ان کی ماں سمجھ لیجئے چنار جو ہمارا ہے۔ اس پر بسیرا کتنے جانوروں کا ہوتا ہے، اس کے سائے میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے مندر ہو، مسجد ہو، گردوارہ ہو، لازمی وہاں ہمارے اینسسٹرز جو ہمارے بزرگ اسلاف اجداد جو تھے وہ پہلے چنار لگا دیتے تھے۔ جہاں ندی تھی، چشمہ ہوتا تھا، ان چیزوں کا ان لوگوں میں احساس تھا۔ چنار کی اہمیت کو دیکھ کر، چنار کا سایہ تلے جو بیٹھے ہیں انہوں نے اس کی اہمیت جان کر قلم کار نے قلم اٹھایا ہے، موسیقار نے موسیقی اس پر جو کہی ہے، محمد دین تاثیر اس نے اپنے کم از کم 50-60 اشعار اس پر کہے ہیں چنار پر۔ چنار کو میجک آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے۔ رات کے وقت جب چنار کے پتوں پر روشنی پڑتی ہے تو سلگتے ہوئے پتے ایک حسین امتزاج پیدا کرتے ہیں، جسے فطرت کے شیدائی دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ چنار نے اپنی منفرد پہچان اور خوبصورتی کی بدولت یہاں کے ادب اور شعر و شاعری میں بھی اپنا ایک مقام حاصل کیا ہے۔ اس لیے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے کشمیری لوگوں کو چنار کے درخت کے ساتھ تشبیہ دے کر کہا ہے کہ جس خاک کے خمیر میں ہے آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک ارجمند۔ اہمیت جو ہے تہذیبی ہے، ثقافتی بھی ہے، وراثتی بھی ہے، اور یہ امانتی بھی ہمارے پاس چنار جو ہے۔ تو ابھی بھی ہم بچوں کو اس کی طرف راغب کرنا ہے۔ پوٹ اچھن دت کھٹ امچ عظمت آسن کوشریو، پوٹ اچھن دت کھٹ امچ عظمت آسن کوشریو، ژٹ وتو پٮ۪ٹھ ٹھیکہٕ دارو لٲج تِموٕے کرایہِ بوٗنۍ، کرنہٕ وادو پٮ۪ٹھ شُہُل شہجار ہٮ۪تھ اَسہِ آیہِ بوٗنۍ، گریشمت سنجن منٛز مُسافِرن چھِ تھاوان سایہِ بوٗنۍ۔ چنار کے پودے کو جلانے اور سجاوٹی درخت بننے میں 1 صدی لگ جاتی ہے۔
ET भारत के लिए श्रीनगर से परवेज उद्दीन की खास रिपोर्ट।